السلام علیکم، میں ہوں ہنا نقوی اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اولاد ایک نعمت ہے۔ اس پروگرام میں جہاں ہم نے بہت سارے موضوعات کو کور کیا، جہاں ہم نے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے آپ کو بہت ساری مفید معلومات دی، اپنے ڈاکٹرز سے ریلیٹ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ہم نے بہت اچھی ایک ایسوسیشن رکھتے ہوئے آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کی ٹیم کو بلاتے رہے، آپ کو معلومات دیتے رہے۔ اس پروگرام کا ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک بھی ملا، بہت شکریہ، آپ کو پسند آ رہا ہے۔ اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کیا جائے، ان افراد کے مسائل جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور ان افراد کے مسائل بھی جو اولاد کے حصول میں سرگرداں ہیں لیکن انہیں کوئی منزل نہیں مل رہی۔ اس پروگرام کا مقصد بھی ان کو صحیح راہ، صحیح منزل تک پہنچانا ہے۔ آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے، جس سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں انفرٹیلیٹی کے حوالے سے۔ اور آج جو ایک بات میں آپ کو بتاؤں ویورز، کہ آپ کی بہت ساری ای میلز مجھے مل رہی ہیں۔ ایک ای میل نے مجھے نہ صرف دکھ میں مبتلا کیا، بلکہ میں اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوئی کہ میں نے ڈاکٹر سید سجاد حسین سے ڈسکس کیا اور ریکویسٹ کی کہ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے، یعنی میل انفرٹیلیٹی پہ۔ میرے پاس ایک میل موصول ہوئی لاہور سے، جس میں بہت ہی ایک درد بھری داستان تھی، اور یہ ہمارے معاشرے کا اتنا المیہ ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے کہ کس طرح بات کی جائے۔ ایک ماں کی ای میل تھی اپنی بیٹی کے لیے جس کی عمر صرف 23 سال ہے، اور اس کو اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی صرف اسی لیے کہ اولاد نہیں ہے، جبکہ اس مرد کو یہ پتہ ہے کہ ساری پرابلم اسی میں ہے۔ اس کے باوجود نہ وہ اس لڑکی کو آزاد کرتا ہے، نہ اس کو کنٹینیو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور نہ ہی اپنا علاج کر رہا ہے۔ یہ ایک ماں کی درخواست تھی ہمارے اس پروگرام کے لیے، اور ہمارے ڈاکٹر سے ریکویسٹ تھی ان کی کہ براہ راست وہ ان کے داماد سے بات کریں اور کسی طرح اس شخص کو راضی کریں جو اپنی انا کی خول میں بند ہو چکا ہے اور زندگی اپنی بھی خراب کر رہا ہے، اور 2 معصوم لڑکیوں کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سید سجاد حسین، آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے چیف ایگزیکٹو ہیں، بہت جانے پہچانی شخصیت، انٹرنیشنلی آپ کو بہت اچھی طرح جانا جاتا ہے، پاکستان میں بھی انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور شخصیت ہیں، بہت ماہر ڈاکٹر ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ آج آئے اور میری درخواست پہ آپ نے اس ٹاپک کو بھی چوز کیا جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ویورز اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں میل انفرٹیلیٹی کے ہی حوالے سے ڈاکٹر عدنان منیر، جو یورولوجسٹ ہیں اور اینڈرولوجسٹ ہیں آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آج بہت اہم موضوع پہ آپ سے ڈسکشن ہوگی، اور جس طرح میں نے اوپننگ میں کہی کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن میں پروگرام شروع کرتے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے فری کنسلٹیشن بھی ہے، اس حوالے سے ہمارے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ماہرین سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سید سجاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے وہ ای میل آپ کو پڑھوائی بھی تھی، آپ نے خود بھی دیکھی کہ وہ کتنی ایک درد بھری داستان ہے، کیا کہیں گے میل انفرٹیلیٹی اور ہماری سوسائٹی کہاں پہ ہم کھڑے میں، کس دور میں ہیں؟ میں نے دیکھا ہے جرنلی ایون جو ہماری مطلب ہے کہ ایک معلوماتی یہ بات چیت کے پروگرامز چلتے ہیں، اس کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ میل انفرٹیلیٹی پہ بہت کم فوکس، جی بالکل، سرسری سا ذکر ضرور ہوتا ہے لیکن ڈھکا چھپا سا، لیکن جو اس کا ذکر ایکچولی ہونا چاہیے اس لحاظ سے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر نہیں ہو پاتی ہمارے، اور ہمارے معاشرے میں بہت اس کی ضرورت ہے۔ بالکل، میل انفرٹیلیٹی تو اتنی ڈومیننٹ ہے کہ اس کو ہر وقت ہمیں اجاگر بھی کرنا چاہیے اور ڈسکس بھی کرنا چاہیے کہ اس کے اندر سے کون سے ایریاز ہیں جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جو ایک سوشل ڈائلما ہے پاکستان کے اندر، جو ایک سوشل ڈائلما ہے وہ ہے میل شوونزم کا۔ میل، یہ سوسائٹی ایکچولی ہماری سوسائٹی از ناٹ ایکوٹی بیسڈ اینڈ ایکول اپرچونٹی سوسائٹی نہیں ہے، بالکل بنیادی طور پہ برابری نہیں ہے۔ جی، اس کے اندر مطلب ہے کہ جو لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں سب کے پاس ایکول اپرچونٹی، ہمارے پاس تعلیم کا فقدان ہے، عورتوں کے پاس وہ راستے نہیں ہیں جس سے وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بن سکیں اور وہ بھی کمائیں اور اپنے فیصلے
کرنے کے اندر زیادہ طاقتور اور مؤثر ہوں. ہمارے پاس تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کپلز آتے ہیں 3 بیویاں لے کے آتے ہیں جی. اور تینوں کی مختلف, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب شروع کے اندر ہمارا یہ پروگرام ہم نے یہ شروع کیا تھا آسٹریلین کانسیپٹ, تو ایک بہت بڑے مطلب ہے کہ نامی گرامی جن کا ذکر کرنا تو نہیں میں چاہوں گا, مناسب نہیں وہ نہیں ہوتا نہیں ہے. تو 3 ان کی بیویاں تھیں, ایک کی عمر 22 سال تھی, ایک کی 28 سال تھی, ایک کی 42 سال تھی. تینوں سے ان کے اولاد نہیں تھی. تو ان کو دیکھ کے اور ان بیویوں کی عمریں دیکھ کے اسی وقت یہ فیصلہ میں نے تو تقریباً اسی ٹائم سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی پرابلم نکلے گا تو مینی میل سائڈ کے اوپر نکلے گا. مطلب دیکھ کے ہی اندازہ ہو جی جاتا ہے. ہاں, ظاہر ہے مطلب ایک لڑکی میں پرابلم ہو سکتا ہے, 2 میں ہو سکتا ہے, عمر کا پرابلم ہو سکتا ہے, تو وہ تو ساری کیٹیگریز ہیں, سارے آپشنز ہیں. تو یہ فیکٹرز ہمارے معاشرے کے اندر کہ میل پارٹنر جو ہے مرد, جی وہ مشکل سے اس چیز کو مانتا ہے کہ میرے اندر کوئی پرابلم ہے, کیونکہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے 2 چیزوں کے اندر. بچے کی پیدائش الگ چیز ہے, ازدواجی زندگی کے فیکٹرز الگ ہیں. بالکل. تو یہ 2 چیزیں بڑی باریک سی اس کے اندر لائن ہوتی ہے جو سمجھ میں عام آدمی کے نہیں آتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میل فیکٹر انفرٹیلٹی کیونکہ اتنی زیادہ ہے, اور جیسے یہ آپ نے ای میل کا ذکر کیا, تو ان سے ضرور ہم بعد میں ٹیلی فون کے اوپر بات کریں گے ان سے, اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ضرور اپنا علاج کرائیں, اور علاج کرائیں گے تو انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے علاج ہیں ہمارے پاس, بہت قابل ڈاکٹر ہیں آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر میں. میں بہت متاثر ہوں, عدنان صاحب سے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم نے اسی لیے انہیں زحمت دی ہے. ڈاکٹر عدنان, جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں میل انفرٹیلیٹی کی, ایک تو ہے بڑا مشکل سا اور سینسٹیو سا ٹاپک. میل انفرٹیلیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں جیسے سوسائٹی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی کسی کپل کے, تو وہ عورت ہی جا رہی ہے, اسی کا علاج ہو رہا ہے, اسی کے چیک اپ ہو رہے ہیں, اسی کی ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں. تو میل انفرٹیلیٹی کا ریشو کیا ہوتا ہے؟ ایک مرد کے اندر اولاد نہ پیدا کرنے کی کتنا ریشو ہے کمپیئر ٹو فیمیل کے؟ دیکھیں, اگر ریشو کا آپ اگر مجھ سے پوچھتی ہیں تو ریشو ایکولی ہے, 50% ہے دونوں میں, میل اینڈ فیمیل میں. اور اوور آل انفرٹیلٹی کا جو ریشو ہے وہ تقریباً 14 to 20% تک ہے ورلڈ میں. بہت ساری مزید ڈسکشن ہے, اور میل انفرٹیلیٹی کے حوالے سے آپ سے مزید بھی ڈسکس کروں گی, لیکن ایک بریک کا وقت ہے. ویورز, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور ڈاکٹر عدنان اور ڈاکٹر سید سجاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کر رہے ہیں بہت اہم موضوع پہ, اپنے معاشرے کے اس ٹاپک پہ جس پہ بات کرنا بڑا مشکل محسوس کیا جاتا ہے, اور سننا شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. لیکن سنیے گا ضرور, شاید اسی سے آپ کو کوئی اچھی راہ مل جائے. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.